آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ دو ہے، ایک نشہ اور ایک زنا، اور یہ جہاں زنا وہاں فنا۔ السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہیں؟ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے، ایک اگر زنا ہو، ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ جہاں لمحہ لمحہ زنا ہو رہا، لمحہ اور جو زنا سے بچ جائے، سن لے اچھی طرح، زنا سے بچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ امام المتکلمین امام علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں، صرف خوبصورت عورت جا رہی ہو، توجہ کر، کوئی خوبصورت حسین لڑکی جا رہی ہو اور اس کا حسن آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے آپ نے اس کے حسن کو نہیں دیکھا، نظریں جھکا لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کو جنت نعیم کے اندر بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ جنت النعیم بے حساب اس کو دی جاتی ہے، جو کسی عورت کو صرف اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب عورت کو دیکھنے سے بچنے پر بے حساب جنت نعیم ملتی ہو، تو جو زنا سے بچے، زنا کی طرف اس کو بلایا جائے، پاپ کی طرف اس کو بلایا جائے، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا، اپنے جوانوں کی نظر کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ دور ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے، اور ایک اعتبار سے یہ دور بڑا بھیانک بھی ہے۔ گناہ دروازے پر، کل تک ہمارے مفکرین کہتے تھے گناہ دروازے پہ دستک دے رہے، آج ہم اگر یہ کہیں تو ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ گناہ دروازے پہ اب دستک نہیں دے رہے، گناہ تو گھر میں گھس چکے ہیں، گناہ تو کچن روم میں گھس چکے ہیں، گناہ تو بیڈ روم میں گھس چکے ہیں۔ کیا کہیں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں آج کل اپنا سب کچھ گنوا آتے ہیں، اس کے بعد شادیوں کا سوچا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس قوم کے اندر زانی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، یہ قوم کا تقدس وہ تھا، قوم کی پاکیزگی یہ تھی۔ لیکن آج برا ہو گندی فلموں کا، برا ہو زنا کی فلموں کا، گناہ ہو اللہ اکبر لو اسٹوریوں کا اور وہ فلموں میں دکھانے کا، آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آبرو کو فروخت کرنے اور لٹانے پر گویا کہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میں نے بیان کر دیا اللہ کا عذاب، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن اپنے عنوان کی طرف مزید مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی زنا کی دعوت دے اور انسان زنا سے بچ جائے، اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ یاد رکھنا، یہ دنیا ہے، اس میں گناہ کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ کون کیا کہے گا؟ دنیا تو اپنے آپس کے اندر الجھی ہوئی ہے، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ میں چھپ سکتا ہوں۔ سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، چہرے کو کاسمیٹک آئٹم سے چمکا کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، مخلوق کی نظر میں 100 کارڈ متقی بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، ذہن و دماغ کے وسوسات کو بھی جانتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر رات کی تنہائیوں میں گناہ کرو گے، تنہائیوں کے اندر پاپ کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم تم پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ اے انسان، تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن آؤ، جب یہ موڑ آ جائے، جب وہ وقت آ جائے کہ کوئی آپ کو زنا پہ اکسائے، کوئی آپ کو بدکاری پہ اکسائے، اتنا یاد رکھنا، آخر موت ہے، موت۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اپنی
अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों, कोई शादी का लालच देकर, कोई मोबाइल का लालच देकर, कोई प्यार की बात करके अगर तुम्हें अपने दाम के अंदर गिरफ्तार करना चाहे तो उस वक्त याद रखना अल्लाह देख रहा है। और मौत है मौत, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि खुदा के अजाब को बर्दाश्त कर सके, और वो ना खत्म होने वाला अजाब। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई जिना करता है, जिना करता है कोई, तो जमीन और आसमान पर कपकपी तारी होती है, अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, और जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे मैं फट जाऊं और इन जालिमों को अपने अंदर दबोच। कीड़े मकोड़े कहते हैं हमें ताकत दे ताकि हम इन पे मुसल्लत होकर इनको हलाक कर दें। अल्लाह का अज़ाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और याद रखना, जिनको सजा मिलती है वो आखिरत में मिलती है। जानी वो बदतरीन कौम है, अल्लाह उनको दुनिया ही में सजा देना शुरू कर देता है। जानी के चेहरे का नूर खत्म होता है, एक, उसकी रोजी खत्म होती है, दो, उसकी उम्र शॉर्ट कर दी जाती है, घटा दी जाती है, तीन। आज लोग कहते हैं रोजी अच्छी चलती थी, बहुत अच्छी चलती थी, हजरत कुछ तावीज दे दे, गुलजार बापू तावीज दे दे, सैयद साहब तावीज दे दे, फुला साहब तावीज दे दे, क्या रोजी घट गई। अल्लाह के रसूल फरमा रहे जिना करने वालों की रोजी अल्लाह घटाता है। कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा इंसान को अच्छा चलता है ना, हमारी कौम का बड़ा बुरा है, थोड़ी सी दौलत आती है, थोड़ा सा माल आता है तो पैर जमीन पे नहीं टिकती, आवारगी करते, अय्याशियां करते हैं, एक बीवी से जी नहीं भरता, दूसरों की तरफ ताकने झांकने लगते हैं। हंसने की बात नहीं, अल्लाह रोजी भी घटाएगा, उम्र भी घटाएगा, और चेहरे पर नहूसत बरसेगी। आज इंसान कॉस्मेटिक आइटम पर जितना खर्चा कर रहा है उतना किसी और पे खर्चा नहीं करता। सबको शौक है मैं खूबसूरत लगूं, मैं खूबसूरत लगूं, मैं खूबसूरत लगूं। कॉस्मेटिक आइटम खूबसूरत नहीं बनाते, अल्लाह की खशियत खूबसूरत बनाती है, खुदा का खौफ खूबसूरत बनाता है, इश्क मुस्तफा खूबसूरत बनाता है। मुसलमानों, कल तक मुसलमान जवानों का हाल ये था, उनको देखकर ऐसे लगता था जैसे झील में अभी किसी लाला ने अपने पत्तों से अपने आप को जाहिर किया है, इतने खूबसूरत लगते थे मुसलमान जवान। और आज उनकी सुनी सुनी आंखें, उड़े उड़े से चेहरे, पेशानी पर मायूसियों की सिलवटें, क्यों? कहीं जिना की वजह से तो नहीं है। जो जिना नहीं करते वो जिना देखते तो है। और याद रखना, लज्जत के लिए जो जिना का मंजर देखे वो जिना करने वाले के बराबर है। जिना करने वाले में और उसमें कोई फर्क नहीं है। अल्लाह करे मेरी कौम के जवान इससे तौबा कर ले, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसा शबाब देगा, कैसी जवानी देगा, कैसी ताकत और कुव्वत देगा। याद रखना, ये गुनाह बीमारियों पे डाल देते हैं। और एक बात ये भी लिख लेना, बुरा लगे तो माफ करना, मैं तावीज़ात का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन एक जुमला कहता हूं अपने ज़ौक़ के मुताबिक, बुरा लगे तो माफ करना। ज़िना की वजह से जिसकी रोजी अल्लाह ने उठा ली हो, मुल्ला का तावीज़ उसको क्या फायदा दे सकता है? आप मुझे बताएं तो सही, कोई कितना भी बड़ा हो, अल्लाह की ताकत के सामने बेबस है इंसान। खुदा जिसको न दे, किसी इंसान में ताकत नहीं कि उसको दिला सके। अल्लाह अकबर। आप कहां हैं? आप क्या समझते हो? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने तरक्की दी, दुबई तक कारोबार चलता था, अफ्रीका तक चलता था, सऊदी तक चलता था, जमीन पे पैर नहीं टिके, जिना करने लगा, खुदा ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। फिर आदमी, किसने क्या कर दिया? किसने कुछ नहीं किया। तेरे जराइम तुझे ले डूबे, तेरा गुनाह तुझे ले डूबा, तेरी आवारगी तुझे ले डूबी, तेरी अय्याशी तुझे ले डूबी। जिना को समझते क्या हो? बुजुर्गों ने कहा जहां जिना है वहां फना है। खवातीन से भी कहता हूं मेरी बहनों, निगाहों में पारसाई पैदा कर। हम फिर कहता हूं, जो मेरे सामने बैठ के सुन रहे, ये लोग जानी नहीं है। जानी लोग ऐसी महफिलों में थोड़ी आते हैं। जो मेरी बहनें बैठी वो ऐसी नहीं है, लेकिन बात ये कही जाती, आपको मुखातिब करके जो नहीं आए हैं उन तक बात पहुंचाना मकसूद होता है। आप ये ना समझे कि हम आपको कह रहे हैं, वल्लाह आपको नहीं कह रहे, आप तो बड़े मुकद्दस हैं। आपकी जूतियां हमारे सराखों पर, आप आते हैं हम पे एहसान करते हैं, आप ना आए तो महफिल कैसे है? किसी बड़े मुफक्किर ने कहा था, इंसान बाप बनता है तो उसको बेटे पे एहसान नहीं जताना चाहिए, बल्कि बेटे का एहसान है कि वो पैदा हुआ तो बाप बना। जब तक के बेटा नहीं था वो तो लड़का कहला रहा था।
جب بیٹا پیدا ہوا تو باپ جنت کا دروازہ بن گیا. تو ہر ایک کا ایک دوسرے پر احسان ہے, یہ بات یاد رکھنا. تو یہ بات ہمیں اس کا احساس ہے. امام اس وقت تک امام نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے صف کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھے, ورنہ وہ فرد واحد کہلاتا ہے. تو پیچھے کی صف نے آگے والے کو امام بنایا. تو امام کو سوچنا چاہیے کہ میری صلاحیت نہیں, پیچھے کھڑے ہونے والوں کا کرم ہے, یہ میرے پیچھے آگے تو میں امام بن گیا. اسی لیے میں بھی آپ کی بہت قدر کرتا ہوں اور اپنے آپ کو آپ سے بہت آتا تھا, پھر پیسے دے کے بٹھائے رکھتا تھا, رخصت کا بٹھائے رکھتا تھا. ایک دن اس نے اس لڑکی کو, اس عورت کو بلایا, بلانے کے بعد بٹھا کے دیر تک دیکھا, پھر اچانک ایک غلام سے کہا چراغ لاؤ. چراغ لایا, آیا تو پھر اس نے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈالا. اب ظاہر سی بات ہے چراغ تو چراغ ہے, چمڑی جلی, چربی جلی, گوشت تک آگ پہنچی تو جلدی سے کھینچ لیا. پھر ہمت کر کے دوبارہ ڈالا, پھر کھینچ لیا, پھر ہمت کر کے دوبارہ, برداشت نہیں کر سکا, جل گئی انگلی. اس عورت کو پیسے دے کے کہتا ہے اب نہیں آنا, جاؤ, اب نہیں آنا, جاؤ. اس عورت نے کہا روز بلاتے تھے, مفت میں پیسے دے کے بھیجتے تھے, اور آج کہتے ہو اب نہیں آنا. کہا تجھ سے دل لگ گیا تھا, تیرے حسن نے میرا دل اڑا لیا تھا, اور چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ بدی کروں, بدکاری کروں, لیکن روزانہ نفس پہ کنٹرول کرتا تھا. آج نفس بے کنٹرول ہونے لگا تو میں نے فوراً سوچا اے زنا کرنے والے, تیرے نبی نے کہا زانی کو آگ میں جلایا جائے گا, اور وہ آگ دنیا کی نہیں جہنم کی ہوگی. تو میں نے سوچا جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم یہ دنیا کی آگ ہے, پہلے چیک تو کروں کہ میں دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے 69 درجہ کم, وہ بھی ایک چراغ کی آگ کو میں نے جب چیک کیا, تو جب میں چراغ کی آگ برداشت نہ کر سکا تو پھر میں نے سوچا کہ وہ جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر سکوں گا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گناہ دل سے نکال دے, اور پھر میں نے اب کہا کہ اب تم جاؤ, اب تم سے میرا کوئی کام نہیں. تو میرے بھائیوں غور کرنا, گناہ کرنے سے پہلے سوچنا اس کا انجام کیا. ایک بات اور آپ سے عرض کروں, بہت خاص بات, بہت خاص بات. بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسل میں لنگڑے, لولے اور عیبی اولاد پیدا کرتا. ہاں, یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے. زنا کرو گے, مستیاں کر لو, مزے کر لو, اللہ کی مار, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. پھر لنگڑی لولی نسل کے لیے, اندھی بہری نسل کے لیے تیار ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی صرف زنا سے ہوتی ہے, ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو بطور عذاب ہے, کچھ لوگوں کو بطور آزمائش, جنہیں آزمائش کے طور پہ دیا جاتا ہے پھر ان کو نوازا بھی جاتا ہے, وہ ایک الگ عنوان ہوا. ہر بندے کو بطور عذاب نہیں, کسی اللہ والے کو آزمائش کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے. مگر سن لو, اگر کسی کے دل کے اندر زنا کا شوق جاگتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کا فرمان دل کے